أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ ترجمہ کنزُل عرفان۔ ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، ہاں ہاں اب نزا کے وقت کثرت مال کی حرص اور اولاد پر فخر و غرور کرنے کے برے نتیجے کو جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم قبروں میں جلد جان جاؤ گے۔ یقیناً اگر تم مال کی حرص کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال کی حرص میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ بے شک تم مرنے کے بعد ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی تھی، جیسے صحت، فراغت، امن، عیش اور مال وغیرہ، جن سے تم دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ان نعمتوں کا شکر ترک کرنے پر انہیں عذاب کیا جائے گا۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش اور راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ ترجمہ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ حالانکہ ہمارے پاس تو صرف یہی 2 سیاہ چیزیں یعنی کھجور اور پانی، دشمن حاضر ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر ہے۔ ارشاد فرمایا عنقریب ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ 1،
उसकी उम्र के बारे में कि किस चीज में खर्च की। 2 उसकी जवानी के बारे में कि किस काम में गुजरी। 3 4 उसके माल के बारे में कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। उसके इल्म के बारे में कि उस पर कितना अमल किया। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हर मुसलमान को चाहिए कि वो ये दुआ मांगा करे। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। सूरह अहकाफ आयत नंबर 15। तर्जमा, ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर फरमाई है, और मैं वो काम करूं जिससे तू राजी हो जाए, और मेरे लिए मेरी औलाद में नेकी रख। मैंने तेरी तरफ रुजू किया और मैं मुसलमानों में से हूँ। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़े जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।